قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی بھی آئیں گے، سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ کچھ قیامت کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، حدیث میں آتا ہے عرض حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی، یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ نکل چکی ہے، تقریباً محدثین کا اتفاق ہے 700 سال پہلے 7ویں صدی ہجری میں آگ نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر عرض حجاز میں، تو وہ تو ایک نشانی ہو چکی ہے۔ تو کچھ نشانیاں ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں کیا ہیں باقی۔ ایک نشانی یہ تھی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، جو اونٹوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے غریب غربا، یتطاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے۔ تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے، پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، خفاتن عوراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ، ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ۔ تو یہ تو دبئی میں، آپ شارجہ میں دیکھ لو، سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے۔ تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں، تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا۔ غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے۔ جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ۔ تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا، یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائیں۔ تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت۔ تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا، لا یبن ام، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے، ماں کا واسطہ، کیونکہ محبت کی علامت ہے نا۔ ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں۔ ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے، زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا، جو بات ہے ادب تمیز، ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ابا محبت وہ بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے۔ اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا۔ تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبنا اماں، اے میری اماں کے بیٹے۔ تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے، وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ کوئی ایک قسم کی لونڈی غلام ہو ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا۔ تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ۔ مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے، اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم۔ باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں، باقاعدہ پیسوں کے ذریعے، یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ماڈرن اسکول ہیں، اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے،
بچہ انگلش میں بہت اچھی بول لیتا ہے اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20-20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر, یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے سخت ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختی کرے یا خام خام میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس میں میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرن جائز. یا آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجلا رہی ہے, بچے کو پکڑ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو, وہ بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. خلق من الماء بشرا, اللہ کہتے تمہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا میں نے, اس پانی کو دیکھو, اور بنا کے کیا فجعلہ نسبا وصہرا, اس کو 2 خاندان دے دیے, ددیال ننیال, اور بلوغت کے بعد ایک خاندان دے دیا سسرال. اتنی بڑی عزت دے دی اس کو, خاندانوں میں پیدا کیا. اس کی خوشی پہ ددیال ننیال بھی خوش ہوتا ہے, سسرال بھی خوش ہوتا ہے. اس کے رونے پہ ددیال ننیال بھی روتا ہے اور سسرال بھی روتا ہے. ایک پانی کو اتنی عزت آٹومیٹیکلی اب بولتی بند نہیں مل سکتی. لوگ کہتے ہیں نا بولو نہ بولا نہیں بولا کرو, آپ خود ہی بول لیا کریں تاکہ میں بولو نہ نہیں بولا کرو, سینٹنس مکمل کر لیا کریں. ایک غلیظ پانی تھا, کوئی کہہ سکتا تھا ایک ایسے پروسیس سے اس کو ابھی گزارا جائے گا, ایک ایسی مشین میں کہ یہ چودھری اور وڈیرا بنے گا, ٹھیک ہے نا, یہ سائنٹسٹ بنے گا, اور یہ ایک سیاستدان بنے گا, یہ ایک بڑا آدمی بنے گا, یہ ملینز بنے گا, بلینئرز بنے گا, اور پھر اس کا خاندان ہوگا. اس کو تنگ کرو گے, اس کا باپ بھی آئے گا, ماں بھی آئے گی لڑنے کے لیے, پورا پیچھے خاندان ہوگا, اس کے رونے پہ خاندان روئے گا. پھر اس کا اللہ نے تو ایک سسرال کا ذکر کیا. میں نے اس آیت کی قدر کرتے ہوئے میں نے کہا جب سسرال اتنی بڑی نعمت ہے تو 4 ہونے چاہیے. تو میرے اوپر یہ آیت اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ هو الذی خلق من الماء بشرا, اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسب بھی دیا, اور 4 عدد نسب ایک دیا, اور سسرال کتنے دے دیے. اس سے پتہ چلتا ہے, اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھی ہوتی ہے. پیسہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو کبھی کوئی کہتا ہے زیادہ پیسہ ایکچولی میں خرچ کہاں کروں, ایکچولی مینیج کرنا مشکل ہے. ابے لے آ, بعد میں دیکھیں گے کیا مینیج کرنا ہے اس کو. تو اولاد بھی نعمت ہے. یہ بولی میں یہ شاہ اناس, اللہ کہتے ہیں گفٹ کرتا ہوں بیٹے بیٹیاں, آنے دے, آنے کے بعد کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے ان کا, آنے میں نہیں روکنا ان کو کہ گفٹ کم لینے ہم نے, گفٹ تو جتنے زیادہ آ جائیں, اس کے بعد پھر ان کا کرنا کیا ہے. تو بچے پیدا ہونے سے مت روکو, ہونے کے بعد پھر پلاننگ کرو. مسئلہ یہ نہیں ہے بچے جو بگڑتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ زیادہ ہے, اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں سوچ رہے ہوتے ان کو بنانا کیا ہے ہم نے. وہ تو ایک بھی بگڑ جائے گا, پھر تمہارا بچہ پیدا ہوا تم قیامت تک سوچتے رہو گے کرنا کیا ہے اس کو, تو چور بن جائے گا, آٹومیٹیکلی ڈاکو بن جائے گا. تو جو بگڑنا ہوگا تو ایک بھی بگڑے گا. اگر پلاننگ کر کے پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو, پیدا تو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, جتنا ہو اچھا ہے,
لیکن جو جو پیدا ہوتے جائے اسی وقت ان کو انسان کا بچہ بنانے کی فکر بولو کرتے چلے جاؤ کہ بگڑے نہیں ہے. ایسا نہیں چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ایک بچہ بھی چرسی میں بیٹھے گا تو چرسی بنے گا, 18 بچے بھی اگر بھائی انسانوں میں بیٹھیں گے تو کیا بنیں گے, انسان کے بچے بنیں گے. فیملی پلاننگ والوں نے تو بچے ہی روک دیے نا. تو نسب و سہرا قرآن کہتا ہے سسرال والا بنایا, تو سسرال بھی جتنے زیادہ ہوں اتنے کیا ہیں, اور نعمت ہے سسرال. آپ کسی, یہ تو مذاق کرتے رہتے ہیں, مذاق اڑاتے رہتے ہیں سسرال کا, دل بھی چاہتا ہے لیکن اب کیا کریں, مجبور ہے. لیکن ویسے کتنی عزت ہوتی ہے جب آپ کا ان کے گھر رشتہ نہ ہوا ہو, آپ جاؤ تو عزت دیتا ہے. جہاں آپ کی بات ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, صرف رشتہ طے ہو گیا ہے, بھائی دولہا بھائی آئے ہیں, ان کا سموسے کا پوچھو, ایسا نہ ہو برا لگ جائے. آپ کو پتا ہے ادھر برا, ادھر اس کو ٹینشن دی, پارسل کدھر کرے گا, یہ بہن پہ جا کے پارسل کرے گا. یہ سسر کو پتا ہوتا ہے داماد کو ذرا سا ٹارچر کیا, میرے سامنے تو کچھ نہیں بولے گا, یہ پارسل کدھر کرے گا, بیٹی پہ جا کے غصہ نکالے گا. کیسی رسپیکٹ مل رہی ہوتی ہے دامادوں کو, کیا خیال ہے بھائی, بیٹھیے آپ آئیے, ورنہ کون گھسنے دیتا ہے یار. اور جنبی لڑکی ہوتی تو عزت دار لوگ تھوڑی گھسنے دیں, بغیر تو آتے ہیں, آ جا بھائی لیٹ کیوں آیا تو, کب سے انتظار کر رہی ہے. بوائے فرینڈ جو ہوگا نا تو اس میں تو آج کل پریشان ہوتے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ اس ٹاپک, یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ممکن کہ پانی کو اتنی عزت مل جائے, اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے خاندانوں کا انتظام ہو جائے, بلوغت کے بعد بھی انتظام ہو. یہ اگر آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا تو اس کائنات میں اتنی بیوٹی, اتنا حسن نہیں ہوتا اس کائنات. یہی وجہ ہے کہ جو قرآن کے منکر ہیں وہ اس بیوٹی سے محروم. ان کے ہاں نہ سسرال ہوتا ہے نہ ددیال ہوتا ہے, ایک ننیال میں ایک عدد اماں رہ گئی ہے بس خالی ان کی, اور اس سے وہ جان چھوڑا نہیں سکتے. ورنہ گورے کا بس چلے تو وداؤٹ اماں بچے پیدا ہوں, کلوننگ کے ذریعے, ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے, اماں کے رشتے سے بھی کٹا دے, بولو ریاست کے غلام بن کے رہو, بس تم اسٹیٹ کے غلام بنو, ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. وہ مجبور ہے, اماں سنگل مدر, سارا ان کا نہ ان کے یہاں سسرال ہوتے ہیں, نہ سالے ہوتے ہیں, نہ سالی ہوتی ہیں, نہ کزن ہے, نہ سب سیٹ اپ آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, ختم. کیوں؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. تو اللہ نے خاندانوں کی جو محبتیں تھیں وہ چھین کے اس کے بدلے میں ان کو کتے پکڑا دی اللہ نے. جب ان کتوں سے دل لگاؤ, فرانس میں بھی کتے پالے جاتے ہیں. میرا ویزا ریجیکٹ ہوا اس چکر میں یورپ کا. انہوں نے کہا ہمارا مذاق اڑاتا ہے. میں نے کہا مذاق نہیں اڑا رہا بھائی, آپ تو کتے پالتے ہیں, ماشاءاللہ کتنے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ, کتے پالتے ہیں. ہمارے کتوں کا حال دیکھو. ابھی ایک واقعہ سناؤں, کتے پہ بڑا زبردست واقعہ ہے. اتنے کتے ہو گئے نا, اللہ کے ایم سی والوں کو بہت جزائے خیر دے. کچھ رپورٹیں آئی ہیں انہوں نے کتے مارنا شروع کیے. ہوا یہ کہ کل ایک داڑھی والے صاحب آئے, داڑھی ان کی تسبیح ہاتھ میں, یہی ہمارے دوست ہیں, اور ٹوپی ماشاءاللہ بڑا پر نور چہرہ. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ بتائیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں یار وہ ایک کتا مر رہا تھا اور بالآخر اس نے دم توڑ دیا. تو کے ایم سی کی گاڑی مجھے نظر آئی. میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا, اللہ جزائے خیر دے یار, یہ تو کتے بہت کاٹ رہے تھے انسانوں کو, تو شکر ہے آپ نے کچھ کنٹرول کیا. ایک نقاب میں خاتون ڈرائیونگ کرتے ہوئے نا گاڑی کہتے ہیں میرے قریب آ کے رکی. انہوں نے میری بات کہتے ہیں سن لی. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کہہ رہے کتا مارنے کے بارے میں؟ جی. میں نے کہا یہ آپ کو خوشی ہوئی ہے کتے کو اس طرح سے مارا گیا اور یہ مر گیا, یعنی زہر وہر کچھ کھلایا ہو؟ جی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ جی نماز, دعا بھی مانگیں گے اللہ سے, ذکر اذکار بھی. جی. ایک طرف آپ کتے مار رہے ہیں, دوسری طرف نمازیں پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا کہ یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یعنی ایک طرف آپ ٹوپی پہن کے داڑھی پہن کے اتنے اچھے کام بھی کر رہے ہو, اور دوسری طرف ان مخلوق پر کتوں کے ساتھ یہ ظلم. یعنی عجیب اسلام ہے آپ کا, ادھر کتے بھی مار رہے ہو, ادھر اللہ کی عبادت بھی. کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا, کل کا واقعہ ہے, کہتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھیں یہ کتے انسانوں کو کاٹتے ہیں. خاتون فوراً کہتی ہے کیا سارے کتے کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, کتے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کاٹے گا, اور یہ والا کاٹنے کے لیے, اور یہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہے. وہ بےچارے اتنے کنفیوز ہوئے اس خاتون کی نصیحت سے, میرے پاس آیا کہ یار مصعب میں نے ظلم ہو گیا. میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ میں نے کہا کے ایم سی والوں نے پہلی دفعہ کوئی خاندانی انسانوں کے بجائے فوکس کس کو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت گڈ نیوز ہے. پہلے تو جو گٹر کے ڈھکن, یہ کے ایم سی کی ذمہ داری ہے نا, گٹر کے ڈھکن میں کتنے مرد ہلاک ہو گئے ہیں وداؤٹ ڈھکن کے لوگ, تو یہ سب کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں نا. اور جو بجلی کے کھمبوں سے لوگ بجلی کے کھمبے کراچی میں گلے ملتے ہیں, آ کے خود چپک چپک کے بندے مارتے ہیں بارشوں کے موسم میں, تو یہ بندے کون مار رہا ہے؟ تو کے ایم سی کے کھاتے میں جا رہے ہیں. اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, اب انسانوں کو چھوڑ کر کے ایم سی نے کس کو فوکس کرنا شروع کر دیا؟ کتوں کو. گڈ نیوز ہے بھائی, اس سے زیادہ مجھے خوشی اس پہ ہوئی ہے. اتنے کتے یار, آپ کی سوچ ہوگی. ساری جو اینیمل لورز اور این جی اوز ہیں وہ آگے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. خیر بات کو جلدی سے سمیٹیں, نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اللہ میاں نے اس نظریے پہ بھی قرآن میں بہت رد کیا کہ اس کائنات میں نیچر میں جو بیوٹی ہے آٹومیٹیکلی نہیں ہے. دوسرا نظریہ شرک کا,
جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ بھی بہت سوں کو مانتے ہیں. ہندو دیکھو نا کتنے کتنے بھگوان ان کے. تو قرآن نے کہا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف ایک. قرآن مجید نے ایک واقعہ جو بہت اہتمام سے بیان کیا ہے وہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ ہے اور کئی جگہ بیان کیا ہے. آج بھی ہم نے وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا. اس واقعے میں بھی بہت اسباق ملتے ہیں, اس لیے میں نے ارادہ کیا تھا کہ آج میں اس واقعے کو بیان کروں گا اور اس سے ملنے والے اسباق. آج 25ویں رات ہے, طاق رات ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ آج کی رات رو رو کے اللہ سے توبہ کرے اور کسی بزرگ سے رابطہ کرے کہ حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے تو کسی طرح سے میں اس بیماری سے بچنا چاہتا ہوں, تو مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے. قرآن نے اس واقعے کی ابتدا یہاں سے کی ہے, هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام, جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. اللہ نے آپ کو بھی نبوت دی تو انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک کو چھوڑ دیا. اللہ نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا. اس قوم میں جہاں شرک اور بت پرستی تھی, ساتھ ساتھ لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری تھی, عادت پڑ گئی تھی ان کو اس برائی کی. لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے صدیوں تک اس کائنات میں یہ جرم نہیں ہوا. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی برائی ہے, کیونکہ یہ انسان کی فطرت اس کو مانتی نہیں ہے. انسان کو اس طرف اللہ نے رغبت رکھی نہیں ہے. یہ جب تک کوئی باقاعدہ عادت نہ ڈالے بری, پڑتی نہیں ہے. یہ خود سے پڑنے والی عادت نہیں ہے. جیسے چرس اور ہیروئن خود سے کوئی نہیں پیتا. جب تک کوئی آپ کو پہلی مرتبہ پیشکش نہیں کرے گا, فضائل نہیں سنائے گا, پہلی مرتبہ پئیں گے, بدبو آئے گی, کھانسی ہوگی, بولیں گے کیا گند پلا دیا. لیکن آہستہ آہستہ اس گند سے طبیعت کیا ہوتی ہے؟ مانوس. شراب بھی ایسے ہی ہے, بدبودار چیز ہے, شرابی کے منہ سے بدبو آتی ہے, لیکن انسان یہ سوچ کے بتکلف پیتا ہے کہ دیکھیں, کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا مرض ہے, اللہ نے مرد کی رغبت مرد کی طرف رکھی نہیں. عورت کی طرف رغبت وہ نیچر ہے, وہ فطرت ہے, وہ نیچر ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتی, اور وہ ختم ہوگی تو یہ غلط ہے. تو اللہ نے پیدا کی ہے نا, وہ تو نیچر کا حصہ ہے. مرد کی طرف, لڑکے کی طرف رغبت ہونا یہ نیچر کا حصہ نہیں ہے, یہ بیماری ہے. یہ بیماری ہے, یہ گندگی ہے. اور یہ بیماری پیدا کیوں ہوتی ہے؟ وہی وجہ جو میں بتاتا رہتا ہوں. شادیوں کا رواج نہیں ہے, بالغ ہو جاتے ہیں, جب خواہش حلال طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو کہاں منہ مارتے ہیں. جیسے ایک آدمی کو حلال روٹی نہیں ملے گی کھانے کے لیے تو کچرے میں سے جو ملے گا اٹھا کے کھا لے گا. تو یہی حال ہوتا ہے کہ گند میں منہ مارتا ہے اور پھر اس گندگی کی عادت پڑ جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بلوغت کے وقت ہی عادت ہوتی ہے اس کی, تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دوسرے نے ان کو خراب کیا ہوتا ہے. کسی دوسرے نے, جس کی عادت خراب ہو چکی ہوتی ہے, اس نے خراب کیا ہوتا ہے اس کو. تو ہے یہی کہ جب آپ فطرت سے دور ہٹو گے, نکاح سے دور بھاگو گے, تو گندگی میں اللہ تعالیٰ شیطان کو آپ پہ مسلط کر دے گا اور وہ شیطان آپ کو گندگی میں, بولو بھائی, ڈال دے گا. تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا, ہا اولائی بناتی, میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے شادی کرو. قوم نہیں ماننے والی تھی. تو اللہ نے اس قوم کو جب تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی فرشتے آئے ہیں نا, فما لبثا, ابھی ٹھہرے ہی نہیں, ان جاء بعجل سمین, بعجل حنیز, کہیں سمین ہے کہیں حنیز, موٹا بچڑا بھنا ہوا سامنے لا کے رکھ دیا. اب دیکھو میں نے بتایا تھا نا, قرآن کسی بھی واقعے کے کسی بھی پہلو کو بیان کرتا ہے تو بلا وجہ بیان, بھائی اللہ بتا دیتے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ان کو بیٹے کی بشارت دی, کافی تھا. جہاں بھی قرآن میں یہ تذکرہ آیا ہے, قرآن نے بچڑے کا ذکر لازمی کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ جلدی سے لائے. فراغ الی اہلہ, گھر والوں پہ ٹوٹ پڑے کہ فوراً لو, فوراً لے کر آؤ, کھانا لے کر آؤ, مہمان آئے ہیں. اور ایک جگہ آتا ہے فلبثا, فما لبثا, بھی ٹھہرے ہی نہیں تھے کہ بھنا ہوا بچڑا حاضر. یہ کیوں بتا رہے قرآن؟ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت بیان کرنے کے لیے کہ سخی آدمی, کھلانے پلانے والا, مہمان سے نام پتہ ایڈریس خیریت بعد میں پوچھتا ہے, پہلے اس کے اکرام کا انتظام, بولو بھائی, پہلے کر.
بھائی آئے ہو اجنبی ہو دوسرے ملک کے لگ رہے ہو, اس محلے کے تو ہونی, یقیناً سفر کر کے آئے گے, تھکے ہوگے, بیٹھو پہلے کھانا کھاؤ, اس کے بعد بات ہوگی کہ کہاں سے آئے اور کدھر جانا ہے. اب یہاں سے مسئلہ کیا ہو گیا خراب, سمجھ میں آنا کیا ہو گیا ختم. بولے کیا ہے مہمان بچڑا بات ہے یہ. تو آج کل جو مہمان آتے ہیں نا صبح شام, جو بلا وجہ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو اگر آپ چائے بھی نہ پلائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ آتے ہی آپ کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے اور چائے پینے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے, کوئی لوگ ہیں مسافر لگ رہے ہیں, یہاں کے تو ہیں نہیں. تو خیر اگر مہمان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھکا ہوا ہے یا اس کو بھوک کا ٹائم ہے, کھانے کا ٹائم ہے, ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا, خون پینے نہیں آیا, تو اس کے اکرام کا تقاضا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو بولو بھائی کھانا. خود غریب تھے لیکن کھانا بھی کیسا, بھنا ہوا بچڑا. کیا بار بار بکرا نہیں, ارے آپ مرغی سمجھ رہے ہو یار, بچڑا. سبحان اللہ. تو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا اس کو بچڑا بولتے ہیں, چھوٹا سا بچڑا پورا صحیح سالم تندور میں پکا کے سامنے. دمبے تو ہم نے بھنے ہوئے کھائے ہیں, بچڑا آج تک نہیں دیکھا. تو وہ سامنے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم. آپ کو پتا ہے ایک آدمی مسافر بھی ہو, تھکا ہوا بھی ہو, اس کے سامنے تو مسور کی دال بھی آئے گی تو کھانا شروع کر دے گا, لیکن مسافر تھکے ہوئے دور سے آئے ہوئے ان کے سامنے اتنا زبردست بچڑا جس کو سن کے ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے, تو دیکھنے والے کے منہ میں کیسا پانی آئے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا تو ہاتھ اس کے قریب جا ہی نہیں رہا, کیونکہ اگر آپ کا بالفرض پیٹ بھرا ہوا بھی ہوتا ہے تو ایسی چیز میں دو نوالے تو انسان کھا ہی لیتا ہے. یار اتنی محنت سے اتنی زبردست چیز بنائی ہے, دو نوالوں میں تو کچھ نہیں جا رہا, چکھنے میں تو کچھ نہیں جا رہا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھائے بھی نہیں انہوں نے کہ چلو چیک کیا ہوتا, نہیں گلا نہیں ہے صحیح, مرچیں زیادہ ہیں ہم نہیں کھا رہے بھائی, یا ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے ڈاکٹر نے منع کیا, نہ نہ کچھ نہیں. ہاتھ ادھر ذرا سے بھی حرکت, کیونکہ وہ فرشتے تھے نا, ان کے لیے پتھر تھا, پتھر لا کے رکھ دو کسی پہ کیا رغبت ہوگی. لا تصلوا الیہم, دیکھا ہاتھ بڑھ نہیں رہے ہیں تو نکرہم واوجس منہم خیفہ, وحشت ہونے لگی ابراہیم علیہ السلام کو اور ڈر لگنے لگا. کیوں؟ اس میں بھی سبق ملتا ہے. اس لیے کہ عزت دار لوگ جب کسی کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں تو اس سے دشمنی, بولو بھائی, نہیں رکھتے. دشمنی رکھنے والا وہی ہوتا ہے کہ جب وہ دشمنی ہے تو پھر آپ کا احسان, بولو بھائی, نہیں لیتا. ان کو ڈر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں تو کہیں نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. یعنی یہ تو پھر مسئلہ کیا ہے, خراب ہے. ہمارے گھر کی چائے بھی نہیں پی رہا کوئی آدمی, ہمارے گھر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا, دیکھ بھی نہیں رہا, تو یہ کس کی علامت ہے؟ دشمنی کی. اس سے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا پیدا ہوا, بولو بھائی, خوف, ڈر گئے یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں بھی خوف پیدا ہوتا ہے مخلوق سے. لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے علاوہ کسی نہیں ڈرتا, کتا چھوڑ دو اس کے پیچھے ہیں, اتنا تیز بھاگے گا نا یہ کتا پیچھے اور یہ آگے. تو اسباب جو ہے نا, جو دنیا میں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, اس سے ڈرنا یہ انسان کے سلیم و تباہ ہونے کی علامت ہے. ہر ایک کو ڈر لگتا ہے, کوئی بھی آئے گا نقصان پہنچانے کی نیت سے تو ہر ایک کو خوف, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا, سانپ بن گئی تو خوف زدہ ہو گئے, تو ایسے ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے, خوف زدہ, کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں, ان کا تقوی سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک دفعہ امام صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہیں جا رہے تھے تو شب برات کا کہیں پٹاخہ پھٹا, وہ بیچارے اچھل گئے ڈر سے. لوگوں نے کہا دیکھو مولوی صاحب کیا ہے, پٹاخے سے ڈر رہے ہیں. تو میں نے کہا مولوی صاحب ہیں بھائی, وہ انسان ہے, وہ تو کوئی بھی ہوتا تو ڈرتا ہے بھائی. نہیں کس کو, نہیں جوڑا. پھر وہ تو خوف زدہ ہوئے. جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ خوف زدہ ہو رہے ہیں تو فرشتوں نے بتایا لا تخف, ڈریں مت, انا مبشرو کا بغلام علیم, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, انسان نہیں ہیں. ہمارے سامنے اس میں تکہ مسالہ لگا دو, بریانی مسالہ لگا دو, ہمارے لیے کیا ہے, یہ پتھر ہے, کوئی فرق ہی نہیں ہمارے لیے.
ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتہ چلا. ہم فرشتے, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. تو بتایا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. بغلام علیم, ایک علم والا بیٹا, یعنی اسحاق علیہ السلام بیٹا پیدا ہوگا, علیم علم والا. جب حضرت اسماعیل کی بشارت ملی تو کہا کہ حلیم بردبار پیدا ہوگا. اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی تو کہا علیم علم والا پیدا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل, اس میں علم, بولو بھائی, زیادہ ہے. دنیا کا علم, یہ جو قرآن میں جو ہے نا علم کا اطلاق دنیاوی علوم پر بھی کیا گیا ہے. جیسے آتا ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم, میں علم والا ہوں, تو وہاں علم سے مراد کیا ہے؟ اکنامکس کا علم, معیشت کا علم. تو علم والا بیٹا پیدا ہوگا. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں علم زیادہ چلا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے صحابہ کرام اور روحانی اولاد میں ہم ہیں, ان کے پاس حلم زیادہ ہے. حلم کہتے ہیں بردباری, برداشت. اسماعیل علیہ السلام کی بردباری کیا تھی؟ ذبح ہونے کے لیے لٹایا, لیٹ گئے. کیا مطلب؟ اس امت میں قربانی کا جذبہ زیادہ ہے. افلاطونیاں بقراتیاں یہودیوں کے پاس زیادہ ہیں. قربانی کا جذبہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ اس امت کے پاس. یہ امت آج تک بچی ہوئی ہے قربانی کے جذبے سے. سمجھ رہے ہو؟ اس امت نے اللہ کے لیے قربانیاں, آج بھی دیکھ لو رمضان میں اتنی گرمیوں کے روزے میں جو امت روزے رکھ رہی ہے, یہودی رکھتے ہیں, عیسائی رکھتے ہیں, اتنی لمبی لمبی تراویح کی نمازیں, کتنی لمبی لمبی نمازیں, اور پھر میدان جہاد میں جو قربانیاں یہ امت دیتی ہے وہ بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آتی. آج بھی دنیا میں دیکھ لو, اسرائیل میں دیکھ لو, فلسطینی کیسی قربانیاں دے رہے ہیں, کس قدر عرصہ ہو گیا ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, لڑتے. اتنی قربانی دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی بھائی, ہر جگہ آپ دیکھ لو. تو یہ جو قوم ہے نا, اللہ نے بشارت دے دی کہ اے ابراہیم حلم بھی ہوگا تیری اولاد میں اور علم بھی. تو علم والا جو سلسلہ تھا وہ نبوت اللہ نے ختم کر دی حضرت عیسیٰ پہ. اب حلم والا جو سلسلہ ہے جو نبی کے ذریعے آیا ہے وہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کریں, علم کی اپنی اہمیت ہے. میں تو ایک ہائی لائٹ کر رہا ہوں جو الگ الگ صفات کو اللہ نے ہائی لائٹ. یہودیوں میں قربانی کا جذبہ نہیں ہے. صحابہ نے قربانیاں دی نبی کے لیے, بنی اسرائیل نے قربانیاں, بولو بھائی, نہیں دی. آج جو ہم نے جو سورہ فتح پڑھی ہے اس میں اللہ نے صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہیں. ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں اتنا عرصہ سے, بنی اسرائیل کی کیسی نالائقیاں, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا, بنی اسرائیل نے یہ کیا. لیکن جہاں قرآن میں صحابہ کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ نے ان کی نالائقیوں کو بیان نہیں کیا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار, محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کفار پہ, اسلام دشمنوں پہ سخت ہیں. رحماء بینہم, اس میں سارے صحابہ داخل ہیں, حضرت معاویہ بھی اس میں داخل ہیں. جو شخص یوٹیوب پہ بیٹھ کے حضرت معاویہ کے خلاف کلپ بازی کرتا ہے وہ قرآن مجید کی ان آیات کا منکر ہے. ممکن ہے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہیں, بالفرض حضرت معاویہ بعد میں. تو قرآن نے جو جنت کی خوشخبری دی ہے نا نبی کی معیت کی بیس پہ دی ہے, والذین معہ, چاہے وہ اب ہو ساتھ میں یا بعد میں, کیونکہ کلپ بازی تو چل رہی ہے نا. ایک کلپ بولوں گا اس کے خلاف کلپ آئے گا, تو ہم کلپوں کے جواب میں کلپ ہی ہوتا رہتا ہے. اب میں سوچ رہا ہوں وہ کلپ جو ہوتے ہیں نا اخبار میں لگانے والے, بہت سارے کلپ کے ڈبے لا کے یہاں رکھ لوں, بھائی جس کو کلپ چاہیے یہاں سے اٹھا کے لے جائے. ایسے ایسے بیہودہ کلپ میرے بیانات کے آ رہے ہیں, اس پہ فحش تصاویر لگی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے. ابھی اس کلپ کو بھی ہم نے, میری تیسری شادی کیسے ہوئی, اس پہ کلپ ہے. تھوڑے میں نے جب عنوان دیکھا میں حیران, میں نے کہا یہ کیا یار, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا میری کیسے ہوئی. جب میں نے پڑھا تو بالکل ویسے ہی ہوئی تھی جیسے اس میں بیان تھا. تو اس پہ کلپ بنانے کی تو نجی بات ہے یار, ایک آدمی بیٹھ کے بات کر لیتا ہے, اس پہ کلپ بنا کے پوری دنیا میں پھیلانے کی کیا ضرورت تھی. خیر اس پہ اللہ کی شکر ہے پازیٹیو کمنٹ زیادہ آئے ہیں, لیکن اللہ کا واسطہ وہ میں نے کلپ نہیں بنایا بھائی, نہ میرے چینل سے وہ کلپ گیا ہے. بس لوگ کوئی بھی چیز, اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے. میں نے اس دن مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی کہ قاری خلیل الرحمان صاحب جو اہل حدیث عالم تھے, ہم نے ان کی حمایت کی, وہ اگلے دن بہن بھائیوں کی طرح مل رہے ہیں جا کے, یار ہیں وہ عامل لیاقت صاحب سے گلے مل رہے ہیں یار. یہ تو یہ ایک ایسی غیر سنجیدہ گفتگو تھی, اس پہ بھی کلپ آ گیا ہے.
تو انہوں نے اگر ملاقات کی ہے عامر لیاقت صاحب سے تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. بعض علماء کہتے ہیں بہت اچھا کیا کہ لڑکے کرنا کیا ہے بھائی, ایک چینل ملا ہوا ہے ان کو اپنی بات نشر کرنے کے لیے, تو اگر ان کو موقع مل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ معافی بھی مانگ لی ہے تو اچھی بات ہے. اگر معافی مانگ کے دوبارہ آپس میں جوڑ توڑ ہو گیا ہے تو صحیح ہے نا. جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ سینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے, پشتوں میں یہ ایسے ہی تھوڑی مشہور ہے. تو لیکن وہ ایسی بات تھی مذاق کی. اب کلپ میں نہیں پتہ چلتا کہ یہ مذاق ہے یا سنجیدہ ہے, صحیح ہے نا. وہ تو پیچھے پوری بات آ رہی ہوتی ہے, بول دو ایک غیر سنجیدہ سی ایک بات تھی یار, وہ کر لیا تو اس کو کلپ بنا دیا. تو مجھے قاری خلیل الرحمان کے دوبارہ ٹی وی میں آنے پہ کوئی اعتراض بولو بھائی نہیں ہے. خیر, نہ اعتراض ہے نہ نہیں اعتراض ہے, یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے. اصل بات یہ نہ مجھے اعتراض ہے اور نہ نہیں اعتراض, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ پھر لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کیوں اعتراض نہیں ہے بھائی, کیوں نہیں ہے. تو بھائی نہ نہیں ہے نہ ہے, ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ کہہ رہے معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے, مانگ لی تو ٹھیک ہے نا, معافی مانگ لی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے ان کے خیال میں. تو ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں یہ کلپ بازی کو تھوڑا سا کنٹرول کریں, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو اس کے لیے بھی کچھ دیکھیں گے قانون سازی کی کیا کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا بات چلی تھی یار, کہاں سے کہاں نکلتی ہے ہیں. تو فرشتوں نے, ہاں حلیم, تو حلم والی صفت کہاں آئی ہے. میں عرض کر رہا تھا دیکھو صحابہ کرام کو اللہ نے کیا خوشخبری دی, والذین معہ, وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں, کوئی بھی ہو. حضرت معاویہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے؟ جب نبی دنیا سے گئے ہیں اس وقت حضرت معاویہ سے ناراض نہیں تھے, اور اس وقت حضرت معاویہ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا تھا. لہذا ان سے اگر غلطی ہوئی ہے, کوئی کوتاہی ہوئی ہے, تو میں اور آپ کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے ان کو برا بلا کہیں اور ان کو غلط کہیں. غلط کا مطلب گناہگار کہیں. غلط بئی مانا کہ حضرت علی کے خلاف ان کا خروج ہماری رائے میں درست نہیں تھا. جمہور کا یہی مذہب ہے کہ اجتہادی غلطی تھی, وہ اس غلطی میں اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے, مگر وہ تھی بہرحال غلطی. لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کو گناہگار کہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جہاد کیا ہے, اور نبی کی معیت میں رہ کے انہوں نے جو خدمات کی ہیں, خود نبی کی معیت ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور معمولی نہیں ہے. حضرت عمر نے ان کو گورنر بنایا, حضرت ابو بکر نے ان کو گورنر بنایا. ممکن ہے کوئی یہ کلپ بازی کرے کہے کہ نبی کی معیت تو بنی اسرائیل کو بھی حاصل تھی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے, کیونکہ نکالتے رہتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ. تو یاد رکھو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی قرآن نے ایسی تعریف نہیں کی ہے. کس کی تعریف کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی. اور اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے, نبی کے بعد کوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو آپ کو جو ساتھی دیے گئے, جو آپ کے دین کے امین ہیں, وہ بڑے خاندانی قسم کے ساتھی دیے گئے ہیں. سمجھ رہے ہو, وہ بہت اونچے طبقے کے, کیونکہ اب انہوں ہی نے آپ کے دین کو آگے پہنچانا ہے. جبکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آخری نبی نہیں ہے, ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمارے نبی کے لیے جو ساتھی ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں, ان کے سلیکشن بھی قرآن میں ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے تورات اور انجیل میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے ساتھی معمولی ساتھی بولو بھائی نہیں ہوں گے. یا تو آپ حضرت معاویہ کو نبی کے ساتھیوں میں سے خارج کر دو, جب تک آپ ان کو نبی کا ساتھی مانو گے, مومن مانو گے, تو آپ کو قرآن کی آیت ان پر منطبق کرنی پڑے گی کہ مثلہم فی التوراۃ, کہ تورات میں بھی اللہ نے ان کی خصوصیات بیان کی, ومثلہم فی الانجیل, انجیل میں بھی اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہیں, کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے. تو یہ آج پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا. چند نوجوان لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھ کے کلپ بنا رہے ہیں, اور لوگ بیٹھ کے ان کی باتوں میں یہ قیامت کی علامات ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ علماء کم ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ جہلا کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی طرح میں نے کسی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ان کے دور میں جھوٹ بولا گیا, تو گویا صحابہ سے بھی, تو ایک صاحب نے اس پہ لمبے چوڑے کلپ بنایا کہ وہ تابعین نے جھوٹ بولا ہے. تو صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کے دور کا مطلب کہ تابعین. یاد رکھو جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ تابعین نے کے دور میں جھوٹ بولا گیا, تو وہ تابعین کا دور کہے گا, وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. وہ تابعین کا دور کہے گا, وہ صحابہ کا دور نہیں کہے گا. تو اس لیے
کہنے کو بڑی لمبی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں, لمبے لمبے چوڑے کلپ تیار کیے جا سکتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں بات مختصر ہونی چاہیے اور ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کہیں کہ بھائی نبی کے دور میں اگر وہ صحابہ کا دور بولنا چاہتے, یعنی صحابی نے جھوٹ بولا ہے, تو وہ یوں کہتے کہ نبی کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے نا کہ صحابی نے بھی جھوٹ بولا ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا گیا ہے. تو یہ الفاظ ہیں. پھر بھی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہمیں کسی کی شخصیتوں سے بحث نہیں ہے. جو تھے دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. اور میری غلطی یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اس طرح کے ٹاپک کو لوگ اس طرح سے پکڑ کے پورے پورے بیانات کی بنیاد اس پہ قائم کر سکتے ہیں. وہ ایک دتیں. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے بشارت دی کہ کیا ہوگا بیٹا؟ علیم ہوگا. وہ اسحاق علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بوڑھی زوجہ تھی نا, وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے باتیں سن رہی تھیں. اس لیے نہیں کہ تجسس, اس لیے کہ ان کو بھی ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں کون مہمان آئے ہیں, میرے شوہر کی ظاہر ہے دشمنیاں بھی ہیں, کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا مسئلہ ہے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ ہم خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو بیٹا ملے گا, تو قرآن کہتا ہے فسکت وجہا, وہ بڑھیا نے نا ایسے ماتھا ٹھنکا کہ ہائے ناس, یا ویلتا, ہائے بدبختی, الیدو وانا عجوز, میرے بچہ ہوگا میں بڈھی, وہذا بالی شیخ, اور یہ میرا میاں. اس کو دیکھو کیسے حضرت ابراہیم کی طرف ہادہ اشارے کے وقت بولا جاتا ہے. کیسے اشارہ کیا ہوگا نا, یہ میرا میاں کیا ہے, یہ بھی تو بوڑھا ہو گیا. کوئی عورت اپنے میاں کو بول دے بوڑھا, اس کو کتنا غصہ آئے گا نا. تو کہنے لگی میرے بچہ ہوگا, میں کیا ہوں؟ بڑھیا. وہذا بالی, دیکھو اشارہ کیوں کیا. وہ یوں کہتی نا میرا میاں تو بوڑھا ہے, تو ممکن ہے کنفیوژن ہو جاتی. کہہ رہی یہ والا, اس کی بات کر رہے ہو یہ میرا میاں یہ والا, تو یہ میاں کو تو دیکھو یہ کیا ہے, یہ بھی بوڑھا ہو گیا, اس کے بال دیکھو سر کے سفید ہو گئے. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ تو ہمیں بھی اشکال ہو رہا ہے, ہمیں بھی اشکال تو ہو رہا ہے. اب ہم اللہ سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ اللہ صحیح جگہ بھیجا ہے, انہی کو خوشخبری دینی تھی, کہیں غلط تو نہیں چلے گئے. دوبارہ سے فرشتوں نے کیا کہا؟ کذالک, اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا, اب یہ تمہارا مسئلہ ہے, بوڑھے ہو جوان ہو, یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک. ہمیں تو اللہ نے جو پیغام دے کے بھیجا, ہم تو بھائی وہ پارسل کرنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ کا پیغام تھا, وہ آپ کو ہم نے پارسل کیا, اب آپ کی مرضی. ہاں اتنی تسلی ضرور دی, اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت, اللہ کی تم پر جو خصوصی رحمتیں ہیں, تمہیں شرک کے ماحول میں اللہ نے توحید کی توفیق دے دی, اس پہ تمہیں تعجب نہیں ہوا ہے بھائی؟ آگ میں جلنے سے اللہ نے بچا لیا. ان بڑھیا سے کہتے حضرت ابراہیم کی زوجہ سے کہ تمہارے میاں کو پبلک نے ڈال دیا تھا آگ میں, اللہ نے بچا لیا, اس پہ تعجب نہیں ہوا. تو یہ تو اللہ کی اتنی بڑی بڑی رحمتیں ہیں, تو ایک اور رحمت صحیح, اس میں تعجب کی بات کیسی؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اور تمہارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے. ہم آئے ہیں قوم لوط کو, اصل مشن ہمارا یہ ہے. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط پہ ترس آیا. کیوں؟ ان ابراہیم لأواہ حلیم, بڑے بردبار اور نرم خو تھے ابراہیم, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو اب قرآن کی تعبیر دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. مقصد یہ تھا کہ فرشتے کسی طرح یہ ارادہ ترک کر کے چلے جائیں. تو انسان کہتا ہے نا بھائی اس میں تو وہ بھی ہیں, ایمان والے بھی, تو سب ہلاک ہو جائیں گے. مقصد کیا تھا کہ وہ اپنا ارادہ بدل دیں. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, یجادلنا فی قوم لوط, ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے, لڑائی کرنے لگے, جھگڑنے لگے. حالانکہ پیغمبر کبھی اللہ سے جھگڑتے, یعنی کیا مطلب, ایسی لجاجت کرنے لگے جیسے ہم کسی دیکھتے ہیں نا کوئی بھکاری آ کے ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ایسے لجاجت سے پیچھے پڑتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی تو لڑ کیوں رہا ہے, کہتے ہیں نا. تو بعض دفعہ بہت زیادہ عاجزی, انکساری اور کسی کے پیچھے پڑنے کو بھی مجادلہ سے, بحث مباحثے سے تعبیر کیا جاتا ہے, حالانکہ وہ بحث نہیں ہوتی. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ایسے اللہ سے مانگ رہے تھے کہ گویا اللہ سے کیا کر رہے ہوں, بحث کر رہے ہوں. تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا, اس بحث کو کیا کر, چھوڑ دے, اس بحث کو چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ
ہو چکا ہے, یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں ہے. نحن اعلم بمن فیہا, ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس قوم میں کون ہے اور کون نہیں ہے, کس کو بچانا ہے کس کو ہلاک کرنا ہے, یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں. حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا, اللہ جانتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام چاہتے کیا تھے کہ یہ عذاب ٹل جائے. تو پھر وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے, وہاں بھی ایسے ہی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں. جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا, وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے, خوبصورت لڑکے ہیں, کہنے لگے ھذا یوم عصیب, آج کا دن بہت برا دن ہے, بڑا سخت دن ہے. لوگ تو مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نا, خاص طور پیغمبر, لیکن قوم کیسی بدفعلی کی عادی تھی کہ کوئی بھی خوبصورت نوجوان لڑکا جاتا اس علاقے میں, لوگ اس سے بدکاری کی کوشش. یہ جس کو یہ گندی بیماری لگ جائے نا, اسے کوئی بھی نوجوان نظر آئے وہ اس پر گندی نگاہیں ضرور ڈالتا ہے. یہی گند اس عمل کے گندے ہونے کے لیے کافی ہے. یوں لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی, اس نے لوگوں کو جا کے پیسوں کی لالچ میں کہ مجھے کمیشن ملے گا, پیسے ملیں گے, لوگوں کو جا کے بتا دیا, مخبری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط علیہ پیغمبر جو ہے نا مہمانوں کے معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں. ہر غیرت مند آدمی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. میں نے سنا کہ وزیرستان میں ایسا ہوتا ہے, ایک ہمارے شاگرد تھے وزیرستان کے, وہ بتا رہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی قاتل ہو نا, جس کو ہم تلاش کر رہے ہوں, پکڑائی میں آئے تو ماریں گے, اگر وہ بھاگ کے ہمارے گھر میں آ کے پناہ لے لے نا, تو جب تک ہمارے گیٹ کے اندر ہوگا ہم اس کو نہیں مارتے ہیں بھائی, کیونکہ اس نے کیا کیا ہوا ہے, بنا لی, باہر نکلے گا گولی مار دیں گے. ہمارے گیٹ کے اندر ہے تو ابھی یہ بڑی غیرت کی بات ہے کہ بھائی جب ہماری چھاؤں میں آیا ہے تو پھر ہم اپنے گھر میں, یعنی کوئی معصوم الدم, کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کا خون معصوم ہو جائے, سوری خون معصوم کہہ رہا ہوں, جس کا خون حلال ہو جائے, ایسا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ظاہر ہے پیغمبر سے زیادہ کون غیرت مند ہوتا ہے, ان کو یہ تھا کہ میری عزت ہے, یہ مہمان کس کی عزت ہیں, میری عزت ہے. تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ سب چیزیں پہلے سے جانتے ہیں, وہ تو سمجھ رہے ہیں نون پرسن ہے, مسافر جیسے کسی کے گھر میں رات کو پناہ لے لیتا ہے, تو یہ بھی آ گئے. تو شہر والوں جب جمع ہو گئے نا, ان کے گھر کے باہر گھیراؤ کر لیا. کیسے بدبخت لوگ تھے آپ دیکھو. جب گھیراؤ کیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, ان کو ذلیل, مجھے ذلیل مت کرو, کیونکہ ان کی ذلت کس کی ذلت ہے. دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی عزت, مہمان کا بولو بھائی اکرام. غیرت مند لوگ کرتے ہیں مہمان کا اکرام, کہ اس کی بے عزتی کر دینا گھر سے باہر لے جا کے, جب تک ہمارے گھر میں بے عزتی پر کیا ہے, پابندی ہے. تو فلا تفضحون, مجھے ذلیل مت کرو. تو وہ کیا کہتے ہیں قوم جواب میں, اولم ننہک عن العالمین, ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے مت دو. آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو آپ کو ان کو گھر میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو. تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں کوئی رغبت. یہ بھی اس گناہ کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں رغبت, بولو بھائی, ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عذاب ہے. تو لوط علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں, لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید, کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی تم سے مقابلہ کرتا میں, یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا جس کو بلاتا اور میری مدد کرتا, کیونکہ کمزور قبیلہ تھا لوط علیہ السلام کا. کاش کوئی قبیلہ ہوتا جو اس موقع پر میری. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جیسوں انسانوں سے مدد مانگنا یہ توکل کے خلاف, بولو بھائی, نہیں ہے. اللہ کو بھی یاد کیا اور ساتھ ساتھ قبیلے کو بھی, کہ وہ ہوتے تو شاید میری مدد کرتے. کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. قرآن کے الفاظ دیکھو, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ نشے میں
ڈوبے ہوئے تھے, انہیں پیغمبر کے اس قسم پرسی کا ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا. جب اتنی قسم پرسی دیکھی نا فرشتوں نے, لوط علیہ, پہلے نہیں بتایا, اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو, جب یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو فرشتوں نے کہہ دیا یا لوط انا رسول ربک, اے لوط ہم انسان نہیں ہیں, ہم رب کے فرشتے ہیں, لن یصلوا الیک. پہلا تو تسلی کا جملہ یہ کہ یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے, ہم تک تو پہنچنا دور کی بات, یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے. بہت طاقتور فرشتے ہیں ہم, بہت طاقتور, یہ یہاں پہنچ نہیں سکتے. اب کرنا کیا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, آپ کے اہل میں جتنے لوگ ہیں, رشتہ دار یا جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے چپکے سے نکل جائیں. بڑا آسان ہو رہا ہے لڑکیوں سے دوستی لگانا, زنا کرنا, ہوٹلوں میں لے جانا, بڑا آسان ہو رہا ہے. یہ آسان اس لیے نہیں ہو رہا کہ اللہ آپ سے خوش ہے, بلکہ اللہ پکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہلے بدکاری کرتی تھی, مشکلات ہوتی تھی ان کو, اب کیا ہوا کہ ان کے لیے بدکاری کو آسان کر دیا. خوبصورت لڑکے آ گئے, وہ خوش ہو رہے, اب تو بڑا آسان ہے. تو وہ آسان نہیں تھا, اب ان کے لیے عذاب کی, بولو بھائی, تیاری. تو گناہ کا آسان ہونا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, اور یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ مزے اڑائیں, بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ دل بھر کے اڑا لو تاکہ اللہ عذاب سخت سے سخت عذاب میں پھر آپ کو پکڑے. تو اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں گناہ کا موقع نہ دے, ہمیں موقع ہی نہ دے گناہ کا, اور ایسی جگہوں پہ بھی نہ جاؤ جہاں آپ کے گناہ کا دل میں خیالات پیدا ہوں. ایک آدمی نے فلم دیکھنے سے توبہ کی, سینما گھر میں عادت تھی, وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے گھس جاؤں سینما میں. میں نے کہا جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اس گلی سے گزرتے کیوں, اس ایریے سے گزرتے کیوں, راستہ بدل کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ گزر بھی وہیں سے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو شیطان خواہش پیدا کرے گا. چرس چھوڑ دی, ہیروئن چھوڑ دی, بیٹھ انہیں دوستوں میں رہے جو چرسی ہیں, پھر خیال پیدا ہوگا. زنا سے توبہ کر لی لیکن لڑکیوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کیے, گپیں اسی طرح لگ رہی ہیں, فلمیں اسی طرح بیہودہ دیکھی جا رہی ہیں, پھر گناہ کے خیالات پیدا ہوں گے. تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان تمام متعلقات کو ختم